جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا ہم نے مرکبات کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی دو لفظ اکٹھے ہوں تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفرد جی مفرد اکیلا کلمہ ہوتا ہے، یعنی اگر ایک اکیلا لفظ ہو تو وہ مفرد ہوتا ہے، لیکن دو ہوں کم از کم تو پھر وہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم دو ہوں تو پھر وہ مرکب بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب جو ہے یا تو وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے مکمل بات سمجھ میں آ جائے، جو مکمل بات سمجھ میں آ جائے وہ مرکب تام ہوتا ہے، اور کام ہوتا ہے، اسی کو جملہ بھی کہتے ہیں، بھی کہہ سکتے ہیں، فل ٹھیک ہے۔ سینٹینس ہوگا۔ ہاں وہ پورا سینٹینس ہوتا ہے جس سے بات سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، تو وہ مرکب ناقص ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، ہاں، جس سے بات سمجھ میں نہ آئے۔ اچھا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب ناقص کی 4 اقسام تھی، ساری ٹھیک ہے، قسم۔ ہاں جی 4 ٹائپس تھے اس کی۔ سب سے پہلا مرکب توصیفی تھا۔ مرکب توصیفی کیسے بنتا ہے؟ موصوف اور صفت سے مل کے، یعنی ہاں ایک صفت ہوتا ہے کہ کوئی اچھی یا بری خوبی یا خامی، ٹھیک ہے، تو جس کی وہ بری خوبی یا خامی ہوتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، وہ صفت موصوف ہوتی ہے، کہتے ہیں۔ ہاں اس کو موصوف کہتے ہیں جس کی وہ خامی یا خوبی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ہم یہاں نے پر یہ دیکھا تھا ٹھیک ہے۔ کہ یہ چاروں حالتوں میں برابر ہوتا ہے، رائٹ، چاروں حالتیں مطلب جنس کے اچھا حساب سے اچھا، بھی، مذکر مؤنث سب سے ہونے میں، عدد اور ہم ٹھیک ہے۔ عدد میں یعنی واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی وہ برابر ہوں گے، اور پھر وسعت یعنی معرفہ نکرہ ہونے میں بھی برابر ہوں گے وہ، اور پھر اعرابی حالت یعنی حالت رفع ہے یا حالت نصب ہے یا حالت جر ہے، اس میں بھی وہ برابر ہوں گے، صفت اور موصوف، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال ہے عبد صالح، نیک بندہ، چھوٹی سی مثال، ٹھیک ہے۔ اور اگر اور العبد ایک ہوا چیز، تو الصالح ہو گیا، جی۔ اور بس آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو عربی میں موصوف ہے وہ پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی، بالکل، لیکن اردو میں ہاں صفت پہلے آئے اردو گی، میں دوسری طرح آتے ہیں۔ ہاں ہاں صحیح ہو گیا۔ تو یہ مرکب توصیفی تھا، اس کی کافی ساری مثالیں ہیں، اور آپ لوگ مطلب خود بک سے گزرتے جائیں اور دیکھتے جائیں۔ دوسرا تھا مرکب اشاری، جی یہ کیا تھا بتائیں گے اب سر؟ ہاں یہ جس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہو وہ اس کو کہتے ہیں مرکب اشاری۔ اس میں دو یعنی وہی ایک لفظ ہوگا جو اشارے کی طرف کو کرے گا اسے مشار الیہ کہیں گے، اور جو ایک وہ ہوگا جس چیز کے لیے اشارہ کریں گے، ہاں ایک جیسے ہوگا کہ جس سے حاضر اشارہ کریں گے، ہاں اشارہ تو اس کریں کو گے، جس سے اشارہ کریں گے اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اس میں اشارہ، اشارہ، ٹھیک ہے، اور جس کو اشارہ کریں گے وہ مشار الیہ، یس وہ مشارون الیہ، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ ہم ہاں نے جی، اور دیکھے اس کا تھے، بھی ایک پورا ٹیبل بھی ہاں ہے یہ اس میں ٹیبل بھی۔ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کہ جی اس میں مذکر کے لیے اشارہ کرنا ہو تو الگ ہوگا، مؤنث چیز الگ ہوگی، واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جیسی چیز ہوگی جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، اگر وہ زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو پھر جمع کا اس میں اشارہ لگے گا، تثنیہ چیز کی طرف کرنا ہے تثنیہ کا لگے گا، اگر وہ مؤنث چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو مؤنث کا اس میں اشارہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی یعنی جی، چاروں حالتوں اس میں میں، بس حاضر غائب کی بجائے قریب اور بعید کا ہم بالکل، نے کر ہاں لیا جی بالکل گیا۔ بالکل، تو اس میں بھی جنس کے حساب سے یعنی مذکر مؤنث ہونے کے حساب سے، اور واحد تثنیہ جمع ہونے کے حساب سے، اور معرفہ نکرہ ہونے کے حساب سے، اور اعرابی حالت کے حساب سے یہ میچ کرنے چاہیے، اشارہ اور اس میں اشارہ اور مشارون الیہ یہ بھی میچ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی یعنی ھذا الولد یہ لڑکا، اب ھذا کیا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اقصا ھذا کیا ہے؟ حاضہ نکرہ ہی ہے، کیا حاضہ نکرہ ہے کہ معرفہ؟ معرفہ تو کوئی خاص ہوتا ہے نا، اچھا کہ معرفہ الٹ بول دیا۔ معرفہ ہاں نہیں ٹھیک ہے، بالکل معرفہ خاص ہی ہوتا ہے، یو آر ویری رائٹ، جی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس میں معرفہ کی کیا ہم نے کچھ اقسام پڑھی تھی کہ کچھ ڈفرنٹ اس ٹائپس کے اس میں معرفہ ہوتے ہیں؟
اس میں معرفت کے لیے بس یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ خاص ہوتے ہیں اور ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرتے ٹھیک ہیں، ہے چلے اور اس ٹھیک کے ہے، ساتھ کوئی بات الف نہیں، لام بھی لگتا ہے. میں پیچھے لے جاتی ہوں آپ. ہاں ہاں ٹھیک ہے، الف لام بھی لگتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور اس کے ساتھ تنوین بھی لگتی ہے جو اس میں ہاں معرفہ ہوتا ہے. نہیں، نہیں نہیں، اچھا ادھر پھر آ الٹا جاؤ. ہو ہاں گیا ٹھیک کچھ. ہے، ادھر آ جاؤ. یہ دیکھو وسعت، پیج نمبر 12 ہے. اچھا اچھا پیج نمبر 12 ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہم ریوائز کرتے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نکرہ، اس میں نکرہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کا نام ہو. ٹھیک ہے، اس میں نکرہ ٹھیک ہے. کسی ہاں عام جی. چیز، شخص یا جگہ ہوں کا نام. ٹھیک ہے، جیسے کتابن، کوئی کتاب، رجلن، کوئی ہوں آدمی. ٹھیک ہے، تنوین آ رہی ہے اینڈ پہ، ہوں یہ اس کی ہوں نشانی تھی. اب جو جی اس جی میں بالکل. معرفہ ہے، اس میں معرفہ، ٹھیک ہے، یہ خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اچھا. جی. اور اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، یہ دیکھیں. ہاں ٹھیک، یہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں، اسی میں اس میں اشارہ بھی آتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں معرفہ کی ٹھیک ہے. 7 ٹائپس ہیں، 7 سات ٹائپس کے اس میں جی جان معرفہ رکھ ہوتے لیں. ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اس میں ٹھیک سب ہے سے ٹھیک پہلا ہے. کیا تھا؟ اس میں علم تھا. اس میں علم یعنی ذاتی ذاتی نام ہے، جیسے اللہ، ٹھیک ہے. محمد. اور جو محمد ہے، اب یہاں پہ آپ کو تنوین نظر بھی آ رہی ہے، محمدن. بٹ یو نو کہ یہ جی کسی جی کا نام ہے، تو یہ اس میں معرفہ ہی ہے، چاہے آپ کو تنوین بھی نظر آ رہی ہو. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا. تو یہ یعنی نام جو ہوں گے نا، پرسنل نیمز، وہ سارے اس میں ہوں معرفہ ہوں گے، اور وہ اس میں علم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ جی. سارے ضمائر بھی اس میں معرفہ ہی ہوتے ضمائر. ہیں. ٹھیک، ٹھیک ہے. ضمائر جو ہم نے پڑھے اور ہیں نا، یہ جو چاہے آپ پوچھ رہے ہیں، اٹیچ ہوں، ہاں ڈیٹیچ جی، ہوں، یعنی جڑے جی ہوئے ہوں، چاچا متصلہ ہوں یا منفصلہ اور منفصلہ ہوں، متصلہ وہ معرفہ ہی ہوں گے. دونوں. ٹھیک ہو گیا. اس ہوں میں اشارہ تھی 3rd کیٹیگری. سارے اس میں اشارہ بالکل بھی معرفہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. معرفہ ہی ہوتے ہیں. ہاں پھر جی. تھا اس میں موصول، رائٹ. اس میں موصول ہوں یعنی الذی، اللتی، اس کی ٹیبل دیکھیں جو پوری. جوڑنے والے ہیں، جوڑنے ہاں والے ورڈس ہیں. بالکل بالکل. تو یہ بھی ٹھیک اس ہے. میں معرفہ ہوتے ہیں، رائٹ. اچھا، یہ 4 ہوں کیٹیگریز تھیں، یہ اٹ سیلف معرفہ ہوتے ہیں. اور پھر جو نیچے 3 اچھا. کیٹیگریز تھیں، 5 سے 7، مضاف یہ ایسے المعرفہ ہوتے ہیں، ہاں، کہ کوئی کامن ناؤن ہوتا ہے لیکن اس کو کسی طرح سے معرفہ بنا دیتے ہیں. نکرہ ہوتا ہے لیکن اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس اچھا. میں ہاں نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ. تو وہ 3 طرح تو سے بن یعنی کہ سکتا ہے. جی. ہاں، جب ہم حاضل ولد کہیں گے تو حاضہ کیونکہ معرفہ ہے، تو پھر وہ جو ہاں، ولد ہے وہ بھی معرفہ بن جائے گا. اس کو معرفہ بنانا پڑے گا ورنہ وہ غلط ہو جائے گا. بنانا، ہاں جی. ہاں ہاں جی، تو اس کے وہ لام اس وجہ سے لگے گا، تو پھر وہ بالکل معرف بالکل باللام، اس کا لام اس لیے ہوگا کیونکہ وہ بالکل. معرفہ کے ساتھ جوڑا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، اب کلیئر یہاں ہوا. سے سمجھ رہے ہیں. ہوں ہاں تو جی بالکل، اب سمجھ معرف باللام یعنی معرفہ ہم بناتے ہیں، کبھی تو الف لام رہے لگا ہیں. کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہوں معرف باللام. کبھی اس اسم کی، اس کا عام اسم کی کسی خاص اسم کی طرف اضافت قائم کر دیتے ہیں، ہاں تو جی. اس کو کہتے ہیں وہ مضاف الی مرکب المعرفہ. اضافی. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہوں کتاب ایک عام نام ہے نا، کتاب کوئی بھی کتاب، ہوں لیکن اللہ کے ساتھ اس کی اضافت قائم کر دی تو بن گیا کتاب ہوں اللہ ہی، اللہ کی کتاب. اب ہوں یہ کتاب بھی معرفہ بن چکا ہے کیونکہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہم نے. ہوں تو اس کو کہتے ہیں ہوں مضاف الی المعرفہ. اس کا نام ہی یہ ہے مضاف الی المعرفہ، معرفہ کی طرف مضاف ٹھیک بنایا اس کو. معرفہ کیا تھا؟ کہ مطلب اللہ. وہ ہوں اللہ تھا، وہ معرفہ تھا، کتاب معرفہ نہیں تھی، لیکن اس کو اس ہاں، کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے وہ وہ معرفہ معرفہ بن ہو. گئی. اب اگر میں کہوں کتاب اللہ تو کوئی عام کتاب کی بات نہیں کر رہی، میں اللہ کی کتاب کی بات کر رہی ہوں. اسی کتاب کی طرح بات کتاب کریں. حامد بھی ہو سکتا ہے، حامد بھی تو ایک معرفہ ہے نا. اور جب حامدن لکھا تو وہ نام ہے، وہ اسم علم ہے، تو وہ اس میں عالم ہے، تنوین سے بالکل. بھی تو پتہ میں چلتا ہے، اگر میں اسم نے کہنا علم ہے ہے کہ تو. حامد کی کتاب، تو میں کہوں گی کتاب حامدن، حامد کی حامدن. کتاب. ٹھیک ٹھیک ہے، تو وہ کتاب بھی پھر عام ٹھیک. نہیں رہے گی کیونکہ وہ خاص ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہوں حامد کی کتاب ہے. ہوں ٹھیک ہے، ہوں اچھا. نام تو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ہاں، کتاب کے اللہ کے ساتھ جڑ کے یا حامد کے ساتھ جڑ کے، تو پھر یہ معرفہ بن گئی. اور 7واں تھا منادا، یعنی کوئی عام اسم ہو، نکرہ اسم ہو، لیکن اگر اس کو بلایا جائے تو وہ خاص بن جاتا ہے نا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کسی ایک کو ہوں ہی بلا رہے ہیں نا پھر ہم، یا ہوں پھر پوری جماعت کو بلا رہے ہیں، ہے نا. یا سم ٹائمز کہتے ہیں ہوں یعنی جیسے ٹیچر کلاس کو پکارتا ہے نا،
all of you please listen, تو وہ all of you سارے معرفہ بن جاتے ہیں پھر. یعنی منادا جو بھی ہوگا جس کو بھی پکارا جائے گا وہ معرفہ بن جائے گا. تو اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے نا, مطلب کچھ نہیں, کچھ بھی ڈیٹیل نہیں, مطلب نہیں ہاں بس یہ یا ولد اور یہ ایک ہی مثال بس اس کی لکھی ہوئی ہے. فرض کرو ولدن تھا, I'll give you example. اچھا ولدن کوئی ایک لڑکا, ٹھیک ہے, لیکن جب میں نے اس کو بلانا ہے تو میں کہوں گی یا, لیکن اب میں ولدن نہیں کہوں گی, میں کہوں گی یا ولدو. اس کی تنوین ہٹ گئی کیونکہ یہ تو ویسے بھی عام ہی ہے, لڑکا عام ہے, لیکن اگر ہاں تنوین بھی لگاؤں گی تو وہ اسٹل عام ہی رہے گا, اس کی تنوین پھر ہٹا دوں گی نا اس کو نکرہ سے نکالنے کے لیے, تو وہ بن جائے گا یا ولدو, خاص کر دیں گے. ہاں اب وہ خاص ہو گیا. اب دیکھیں آپ کسی بھی خاص پہ تنوین نہیں لگی ہوئی, الکتابو, الکتابن نہیں ہے, اس کی تنوین ہٹ گئی. ہاں جی لام لگا تو تنوین ہٹ جیسے گئی. اس کو معرفہ بناتے ہیں تو اس کی ہاں تنوین ہٹا. اسی طرح کتابن اللہ تو نہیں ہے, اس کی بھی تنوین ہٹ چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں کتاب اللہ ہے, ہاں کتاب, یہاں ولدن پہ تنوین تھی لیکن جب اس کو منادا کیا تو اس کی بھی تنوین ہٹ چکی ہے. ٹھیک ہے. یا ولدن کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یا ولدو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری معرفہ کی کیٹیگریز تھیں, جسٹ ہم ایک ریویژن کے طور پہ ہم ادھر آ گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں اب ہم چلتے ہیں اپنے مرکبات کی طرف. تو پہلا مرکب تھا مرکب توصیفی, ٹھیک ہے, جو کہ چاروں حالتوں میں برابر ہوتا ہے. دوسرا تھا مرکب اشاری, اور مرکب اشاری بھی چاروں چیزوں میں ہاں برابر ہوگا. ٹھیک ہے. جنس میں بھی, اب دیکھو جیسے ہاذا مذکر کے لیے ہے نا, تو پھر ولدو کے لیے وہ آیا ہے. اگر میں اسی طرح بنت کہنا ہو, میں نے یہاں پہ لڑکی کہنا ہو, تو پھر ہاذ ہی لگانا پڑے گا جو مؤنث کے لیے ہے نا, جو مؤنث کے لیے ہے یہ لڑکی. اور ہاذ ہی بنتن بھی نہیں کہیں گے, اس کو خاص کرنا پڑے گا. ہاذ ہی, اس کو الف لام لگا کے پھر ہم خاص کر لیں گے, ہاذ ہل بنتو, یہ لڑکی. ٹھیک ہو گیا. ہاں اس کا الف لام لگا کے اس کو خاص کر دیا تاکہ کمپیٹیبل ہو جائے اس میں اشارہ کے ساتھ, کیونکہ اس میں اشارہ تو خاص ہی ہے نا, معرفہ ہی ہے. ہاں جی بالکل معرفہ, اور اس کو بھی معرفہ بنا دیں. اس کو بھی معرفہ بنا دیا. آگے چلیں. ہاں جی بالکل انشاءاللہ. اچھا اگلا تھا مرکب اضافی. اضافی, ہاں مرکب اضافی کیا تھا, اس میں پہلا جو ہوتا ہے اسم وہ مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف الیہ ہوتا ہے جی. مضاف جو ہے نا اور اس کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتی. دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے, مضاف الف لام کے بغیر ہوگا اور ہمیشہ اس کا اعراب ہلکا ہوگا, یعنی تنوین, ہلکے اعراب کا مطلب ہے تنوین بھی نہیں آئے گی. ہاں زیادہ تر حالت جر ہوگی. نہیں, حالت جر یہ ہوگی مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا نا, اس کے ہمیشہ, زیادہ تر نہیں, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. ہمیشہ کو ہائی لائٹ کر لو, ہمیشہ. بس ٹھیک ہے. ہاں ہمارے شیخ صاحب کہتے تھے قیامت تک, بلکہ قیامت کے بعد بھی. اچھا. اور یہ دو اسم کا آپس میں تعلق بناتا ہے. ہاں دو اسم کا بھی ہو سکتا ہے, اور اکثر ایک اسم اور ایک یعنی ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو ضمیر بھی اسم ہی کی کیٹیگری ہے, جیسے الیہی کی طرف, مطلب ضمائر میں کیا لگ. میں بتاتی ہوں. جیسے آپ نے کہنا ہے جہاں پہ ہے کتابو ولدن, لڑکے کی کتاب, لیکن آپ نے لڑکے کی بجائے ایک ضمیر استعمال کرنی ہے, آپ نے کہنا ہے ہز بک, تو وہ کیا بن جائے گا, کتابو ہز بک. یعنی جو مضاف ہوگا نا, پہلا والا جو اسم ہوگا وہ تو لازم اسم ہی ہوگا, لازم ہوگا. ہاں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اسم کی بجائے کوئی پروناؤن جڑ جائے, کوئی ضمیر جڑ جائے, ضمائر میں سے کوئی جڑ جائے, اور ہمیشہ اینڈ پہ جڑے گا ضمیر, یاد رکھیں. شروع میں نہیں جڑے گی, اینڈ پہ جڑے گی. ہاں جیسے کہ تو ہم کہیں کتاب ہننا, کتاب یعنی کتاب ہننا, ان سب عورتوں کی کتاب. ہاں ٹھیک ہے. کتابوں کی, تیری کتاب, اگر میں نے آپ سے تیری کہنا کتاب ہے نا, تو وہ اینڈ پہ جڑے یہ گا. وہی ٹیبل ہے ضمائر کا, جو ٹیبل وہ ادھر سے جڑنے کے بجائے ادھر سے اس طرح ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب اضافی ہوتا ہے. تو مرکب اضافی میں یعنی ایک اسم یا تو کسی دوسرے اسم سے جڑے گا یا پھر کسی پروناؤن سے جڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اضافت کا مطلب ہوتا ہے تعلق قائم ہونا. تو پھر ترجمے میں بھی اس طرح کریں گے, کتاب ولدن, لڑکے کی کتاب.
ٹھیک ہے جی. ہاں. اور اس کی جو پکی نشانی ہے کہ اس کا جو یہ سیکنڈ والا ناؤن ہوگا نا، مطلب یہ ہمیشہ 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 حالت جر میں ہوگا، جس کو مضاف لے ہمیشہ کے آئے. حالت جر میں ہوگا. ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. یہ دیکھو، یہ اس کی پریکٹس دی بھی ہوئی ہے، کتاب کر کے نا، کتاب اس کی اچھا. کتاب، پیج نمبر 40 جی جی، پورا 36 ٹیبل پہ. کے ساتھ انہوں نے ٹیبل کے لگائی ساتھ. ہوئی ہے نا. تو یہ سارے یعنی مرکب اضافی کی ہی مثالیں ہیں، آپ سمجھیں. یہ پوری جو ہے نا، یہ پوری لائن یہ مرکب اضافی ہیں سب. لیکن یہ کیسا ٹھیک. مرکب اضافی ہے کہ ایک اسم دوسرے ضمیر سے جڑا ہوا ہے، یہ وہ والا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، ایک اسم سے بھی جڑ سکتا ہے، لیکن ایک اسم ایک ضمیر سے بھی جڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، سے بھی جڑ سکتے ہیں. یہ لکھا ربہ ربکا. ربہ اس کا رب، ربو کا تیرا رب. رب. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اور لاسٹ آخری جو قسم تھی وہ تھی مرکب جاری. مرکب جاری. مرکب جاری کیا تھا؟ وہ حروف جارہ اور اسم کو ملانے سے بالکل. مرکب ہاں جاری جی. بنتا ہے، اور وہ 11 الفاظ ہیں جو الفاظ نہیں، زیادہ یوز حروف. ہوتے ہیں. حروف جی. 11 ہاں، حروف 11 ہیں. حروف. ہاں، اگر ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہو اور پھر اس کے ہوں بعد کوئی اسم آئے تو یہ حرف اور وہ اسم ہوں مل کے مرکب جاری بنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے نا کہ کیسے مرکب جاری بنے گا. حروف جارہ پلس اسم مل کے مرکب ہوں جاری بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہوں تو پہلے حرف جر ہوگا اور اس کے بعد اسم ہوگا، بد. اور جو اسم ہوتا ہوں ہے پھر اس کو مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بقلم. جر آتی ہے اس کے بعد. بقلم. تو میں آپ سے کہوں گی ہوں گرامیٹیکلی یہ کیا ہے، آپ مجھے کہیں گی یہ مرکب جاری ہے. کیوں؟ کیونکہ بی حرف جر جڑا ہوا ہے اور قلم اس کے مجرور ساتھ ہے جو پھر. ہے ہاں مجرور ہے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ کسرہ ہوگی. ہاں نہیں، لیکن وہ واحد میں کسرہ ہوگی نا. ہم نے حالت جر کو کیسے ہوں پہچاننا ہے؟ فار ایگزامپل اف اٹ از قلمان. تو اقصا ہم اس کی، ہاں، تو اس میں جو اس کی واحد حالت کی اور تثنیہ کی اور جمع میں جو تبدیلی آئی ہوئی ہے حالت جر میں، بالکل. ہاں وہ ہم نے دیکھنی ہے. ہاں ہاں حالت ہاں جر کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے، جیسے بالکل. مسلمون، مسلمان، مسلمین، لیکن کیونکہ حالت نصب میں جیسے مسلمان ہیں تو وہ مسلمین ہی ہو جائے گا. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اگر میں نے کہنا ہے 2 قلموں کے ساتھ with 2 pens، تو پھر میں کیا کہوں گی؟ بقلمانی کے بقلمینی. کلامائی نہیں کریں گے نا، کیونکہ ہاں، یا نون لگے قلمینی گا اس کہیں گے. کے ساتھ. بالکل الف ٹھیک نون ہے. کی ہاں جگہ یا نون کریں گے. بالکل، حالت جر میں الف نون یا نون میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے، یا نون میں تو بدل جائے گا. بقلمینی بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہوں ہاں اچھا. اور یہاں پہ مطلب اس کی، ہاں ٹھیک ہے، یہ سارے پھر اس کے مثالیں ہیں. تو یہ ہم نے چاروں مرکبات کر لیے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ کافی پھر سارے جی. مثالیں دے دے کے ہر حرف جر، اور حرف جر کو ضمائر کے ساتھ بھی بتایا ہوا ہے. اور تو پھر یہ بھی مرکب جاری ہے. میں آپ سے پوچھوں بھی جی ماں کیا ہے، آپ مجھے کہیں گی یہ مرکب جاری ہے. کیوں؟ کیونکہ بی ٹھیک. حرف جر ہے اور ہما ضمیر اس کے ساتھ جڑی ماں جو ہوئی ہے. ہے ہاں، چھڑی ہوئی. تو یہ مرکب جاری بن گیا. یعنی جو حرف جر ہے وہ بھی ضمائر کے ساتھ آ سکتا ہے، اور مرکب اضافی میں بھی جو ہے نا ایک اسم کسی ضمیر کے ساتھ جڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ٹھیک ٹھیک مرکب ٹھیک. اضافی ہوگا. لیکن اگر حرف جر جڑا ہوا ہے کسی ضمیر کے ساتھ تو پھر وہ مرکب جاری ہوگا جاری ہو حرف جائے. جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جی جی. اب آج کسی کو، انشاءاللہ ہم جملہ شروع کریں ہاں گے بالکل بالکل. ٹھیک ہے، تو ہمارے مرکبات ختم انشاءاللہ. ہو گیا نا. تو جو دوسرا جی کیٹیگری تھی کہ اگر وہ مرکب نہ ہو، پورا جملہ ہو، مرکب تام، تو اس کو جملہ کہتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ وہ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے شروع کیا تھا، جی کلاس جی شروع کی تھی انشاءاللہ. کہ مرکب ناقص جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس میں بات سمجھ میں نہ آئے. مثلاً ولد صالح، نیک لڑکا. یہ کون سا مرکب ہے اقصا؟ مرکب ولد ناقص میں سے صالح. مرکب ناقص کی ہاں کون سی جی، قسم ہے؟ کیا آپ دوبارہ بولیں؟ میں نے کہا کہ مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس میں بات سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک، تو اس کی آگے فردر جی. کیٹیگریز ہے نا، لیکن یہاں انہوں نے مرکب ناقص کی ایک مثال تام. دی ہے، نیک لڑکا. تو یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟
ये इसम और मौसूफ मुरक्कब तौसीफी, तौसीफी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही हो गया। अच्छा, तो ये मतलब उसके उन्होंने कोई एक पकड़ के मिसाल दे दी, ठीक है। अच्छा, मिसाल मुरक्कब दी हुई है। ताम ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, ठीक है, और इसे जुमला भी कहते हैं। अब इसकी भी आगे दो अच्छा, अक़साम है। मुरक्कब दो नाक़िस की अक़साम तो है। 4 अक़साम थी ना, वो हमने पढ़ ली चारों। जी लेकिन जी मुरक्कब जी। ताम यानी मुकम्मल जुमले की 2 हैं किस्में, और वो दो बहुत ही इक़्तिसाम है इजी हैं। जुमला इस्मिया, जुमला और इस्मिया फ़ेलिया। और जुमला फ़ेलिया, ठीक है। और जैसे उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जुमला बिल्कुल। इस्मिया वो होगा जो इस्म से शुरू होगा, ठीक है। जी। इस्म से शुरू होने वाले जुमला को जुमला इस्मिया कहते हैं। अच्छा, और ठीक है। अगर वो जुमला किसी फेल से शुरू हो तो उसको जुमला फेलिया कहेंगे। अभी चूंकि हमने फेल पे बात नहीं की, इसलिए हम जुमला फेलिया पे बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ जुमला इस्मिया पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो जुमला इस्मिया जो होगा, उसमें जो पहला हिस्सा होगा ना, जब हम कह रहे हैं कि जुमला इस्मिया, तो उसका मतलब है किसी इस्म से ही शुरू हो रहा है ना, डेफिनेटली। तो जो पहला इस्म होगा ना, जिससे जुमला शुरू हो रहा है, उसको मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। ये लिख लो, इब्तिदा करने वाला। इब्तिदा करने वाला, बिल्कुल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इब्तिदा, यानी शुरू करना, इब्तिदा। ठीक है। तो वो हिस्सा, वो इस्म जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है, उसको मुब्तदा कहते हैं, यानी शुरू करने वाला, ठीक है। और इंग्लिश में उसको ठीक है। सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो दूसरा हिस्सा होगा ना, अगला नेक्स्ट पार्ट, वो खबर होगा, ठीक है, प्रेडिकेट, इसमें उसको उसमें इंग्लिश लिखा में प्रेडिकेट लिखा हाँ हुआ हाँ, है, इंग्लिश में हाँ, कहते हैं। तो वो हिस्सा जो उस मुब्तदा के मुतालिक मालूमात फराहम करेगा, क्योंकि इसमें कोई काम तो है ही, इसमें काम नहीं हो रहा, ठीक है। कोई कोई इस्म है, उसके बस बारे में एक कुछ खबर सादा दी जा जुमला रही है। है। बिल्कुल। और ठीक है। अगर उसके अलावा कुछ होगा, यानी मुब्तदा और खबर के अलावा कुछ होगा, तो उसको मुताल्लिक़ खबर कहेंगे। वो इंशाल्लाह फिर हम बाद में देखेंगे। अच्छा यानी मतलब कि अच्छा। ना तो वो खबर हो और ना ही वो मुब्तदा हो, यानी शुरू वाला हो, कुछ और डिटेल्स हो, तो वो मुताल्लिक़ खबर होंगी कि खबर के मुतालिक थोड़ी सी डिटेल्स हैं, ठीक है। डिटेल्स है, ठीक है। कोई जब लम्हा हमें हो, दो चीजें समझ आ जाएंगी, तो फिर मुब्तदा और हाँ, खबर, तो हमें खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये एक्स्ट्रा चीज मुतालिक बाकी खबर है। एक्स्ट्रा चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, सही है। अच्छा, जी। अब हम देख लेते हैं कि जुमला इस्मिया के थोड़े से मतलब हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से हम उसको पहचानेंगे। मुब्तदा जो है ना, अच्छा। मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होगा, रिमेम्बर, ओके। मुब्तदा रफा। हमेशा हालत रफा में होगा, और आम तौर पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो मारिफा होता है। कभी कभी नकिरा भी आ जाएगा, वो फिर हम बाद में देखेंगे कि क्यों आता है और कैसे आता है, लेकिन मेजॉरिटी एज अ रूल मारिफा होता है। मुब्तदा जो है वो मारिफा होता है, ठीक है, और हालत रफ में ठीक है। होता है। ठीक है। यानी मुस्लिमाइनी से जुमला नहीं शुरू हो सकता, सब्जेक्ट होता है। मुस्लिमानी से तो शुरू हो सकता है, मुस्लिमाइनी से नहीं हो सकता। अल मुस्लिमू से तो हो सकता है, अल मुस्लिमा मुस्लिमिन से नहीं, से नहीं हो मुस्लिमुन सकता। से हो सकता है, मुस्लिमिन से नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल, नहीं क्योंकि मुस्लिमून से हालत भी नहीं हो रफा में सकता, होगा। क्योंकि मुस्लिमून आपने कर दिया मुस्लिमून नकिरा। कर दिया, अल नकीरा कर मुस्लिम दिया। होगा, हाँ, मारिफा मुस्लिम। होता है ना ठीक है। आमतौर पर, ठीक है, हाँ हाँ, मारिफा मारिफा होता है। मारिफा, ठीक। सही है। तो और मुस्लिम। और खबर जो होती है वो ठीक भी है। हालत, दोनों हालत रफा में होते हैं। मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में होते हैं, लेकिन मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा होती है। ठीक है, मुब्तदा मारिफा होती है और खबर नकरा। अभी हम मिसालें करेंगे तो आपको ठीक है। बहुत अच्छी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, और देखो अगली बात क्या है कि जिन्स और आदत के लिहाज से जहां तक मुमकिन हो, खबर और मुब्तदा, खबर जो है वो मुब्तदा के बराबर है। मुताबिक होनी चाहिए। हाँ, जैसे हम बात करे थे ना कि मुरक्कबे तौसीफी चारों चीजों में बराबर होनी चाहिए, जिन्स में भी, आदद में भी, वसत में भी, एराब में भी। लेकिन यहाँ अब पे देखिए, हमें वो जो इसम की हमने जमा सीखी है, वो सारी यहाँ पर अब अप्लाई काम होगी। आएगी, अगर बिल्कुल हमारी बिल्कुल। जमा में कमी होगी तो हम्म, ठीक हाँ, है। अब कोई भी हमने फालतू चीज नहीं सीखी थी, वो सब काम आने वाला है ठीक आगे। है जी। वो पकड़ी जाएंगी, खुद ब खुद पकड़ी हाँ, जाएंगी। नहीं पकड़ी नहीं जाएंगी, रिवीजन होगी इंशाल्लाह, डराए मतलब ना हमें लोगों को। हमें देखना पड़ेगा, हाँ ये अच्छा, ये उससे जुड़ हाँ रही है, उससे जुड़ हाँ रही है। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। और जो मैंने बात कही थी ना कि अभी आप सिर्फ गुजरे हैं, बस अभी पहचान करें, बर्डन ना हम्म लेके हमें याद करनी है, वो याद ऑटोमेटिकली हो हम्म, जाएंगी जब इतनी प्रैक्टिस होगी। हर चीज में हम पहचानेंगे, हर चीज में पहचानेंगे, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बर्डन लेने की ठीक जरूरत है। नहीं, सिर्फ इंशाल्लाह पहचानने की इंशाल्लाह जरूरत है।
ہے انشاءاللہ. اچھا تو اب جی اب ہم ٹرائی کرتے ہیں مثالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب مثال دیکھیں, پہلی مثال وہی ہے الولد صالح. یہ وہی مثال ہے جو اوپر میں نے کہا تھا ولد صالح, جہاں سے میں نے سبق شروع کیا آج. اس میں کیا تھا کہ اس میں ولدن کے اوپر بھی تنوین تھا, ولدن تھا وہ کیونکہ دونوں کے اعراب برابر تھے, وہ مرکب توصیفی بن گیا تھا. اب یہاں پر شروع میں کیونکہ ال ہے تو یہ اب ہمیں معرفہ پتہ بن چلا گیا. کہ ہاں ہے نا. اب دیکھو یہ حالانکہ معرفہ وہ بھی بن دو گیا تو ہمیں لفظ تھے, پتہ چلا. وہ بھی جی دو لفظ ہے, یہ بھی دو لفظ ہیں, بالکل وہی دو لفظ ہیں, لیکن یہ پورا جملہ ہے. الولد صالح کا مطلب ہے لڑکا نیک ہے. میں کسی خاص لڑکے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ الولد میں نے کہا ہے نا, ظاہر ہے کسی خاص لڑکے کی بات کر رہی ہوں کہ وہ ال لڑکا ہے ہے. نا, ال ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, اور یہ پورا جملہ بن گیا. لیکن اگر اسی کو میں کر دوں کہ ولدن صالح, تو وہ تو دونوں کے اعراب سیم ہے اور وہ مرکب توصیفی بن جائے گا, جس کا ترجمہ ہوگا نیک لڑکا. بس ایک لڑکا. کیا ہے نیک لڑکے کو, ٹھیک ہے, وہ گھر میں ہے, باہر ہے, وہ اچھا ہے, برا ہے, کیا مطلب کچھ بھی نہیں پتا یہ چلا, صرف نامکمل ہو جاتا ہے نامکمل ہے اور مرکب نہ کہ. توصیفی ہے. لیکن اسی میں اگر ہم پہلے والے کو خاص کر دیں گے, معرفہ بنا دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ معرفہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, مبتدا معرفہ, اس کو معرفہ کر دیں گے اور خبر کو نکرہ رہنے دیں گے, تو یہ جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک الولد ہے. صالح, لڑکا نیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں نے کیا الولدانی, دو لڑکے, تو پھر صالحانی کرنا پڑے گا, دونوں نیک ہیں, ٹھیک ہے. دو لڑکے نیک ہیں, ٹھیک ہے. دونوں لڑکے نیک ہیں. اگر جمع کیا الاولاد, تو پھر کرنا پڑے گا اچھا, صالحون. تو جب یہ الولد ہے یہ معرفہ ہے, لیکن جو صالحون ہے یہ نکرہ ہے. ہاں کیونکہ اور دیکھو یہ یہاں اسی لکھا تھا طرح, نا ہاں ٹھیک ہے, حالت مبتدا جو ہے, خبر حالت ہاں رفع میں اور عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جو مبتدا ہے حالت رفع میں دونوں ہوتے ہیں, لیکن مبتدا معرفہ ہوتا ہے. میم میم سے یاد رکھو, اور میم فور ہاں جی, مبتدا, میم فور ٹھیک ہے, معرفہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میم فور ہاں مبتدا, جی, میم فور معرفہ. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے, رائٹ. جی. اچھا, اور باقی جینڈر میں بھی ان کو فالو کرنا چاہیے ایک دوسرے کو, جہاں تک ممکن ہو سکے, جہاں تک ممکن ہو سکے. جہاں تک ممکن ہو سکے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو, یعنی کچھ تو ایڈجیکٹیوز ہیں نا, جیسے صالح یعنی نیک, تو نیک ہمیں پتہ ہے کہ ہم صالحون بھی کہہ سکتے ہیں, اور ہم اسی کی مؤنث بھی بنا سکتے ہیں, صالحاتن. اچھا, تو اگر میں کسی لڑکی ہاں کی جی, بات کر رہی ہوں تو پھر میں صالحاتن کہوں گی نا, جو نیچے آ بھی گیا, ہاں دیکھو جی, یہاں پہ البنت صالحاتن, صالحاتن, ہے جی, نا. تو بنت صالحون نہیں صالحن تو کہنا. نہیں کہوں گی, مجھے پتا ہے صالح تو لڑکے کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ جہاں تک ممکن ہوگا, جہاں ریئل جینڈرز انوالو ہوں گے اور جہاں ایڈجیکٹیوز ہوں گے کہ جن کو ہم مذکر مؤنث بنا سکتے ہیں, تو پھر اگر میں بنا مذکر کی سکتے ہیں. بات کر رہی ہوں تو اس کی صفت بھی مذکر لے کے آؤں گی, لیکن اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت ٹھیک بھی مؤنث آئے گی, جہاں تک پاسبل ہو. ہے, ٹھیک لیکن اگر ریئل جینڈر نہیں ہوں گے, میں ویسے ہی کسی چیز کی بات کر رہی ہوں اور اس کی کوئی ایٹریبیوٹ بتانی ہے, تو وہ ایٹریبیوٹ اگر مذکر ہے تو مذکر ہی رہے گا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, آ بھی سکتا ہے ادروائز. لیکن جہاں مطلب ریزنیبل لگ رہا ہے کہ اگر لڑکی کی بات ہو رہی ہے اور کوئی ایڈجیکٹیو ہے, تو پھر صالحون کی بجائے اس کو صالحات تو نہیں بولوں گی نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ہے, ہے, تو اس لیے لکھا ٹھیک ہے, کہ جہاں تک ممکن ہو خبر جو ہے وہ ممکن ہو مبتدا کے برابر ہونی چاہیے, کس میں, برابر. جنس اور عدد میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صرف ان دو چیزوں میں. جنس اور اگر عدد میں. بنتانی کیا تو صالحتانی کر دیا. ٹھیک ہے, ہاں جی, انہوں نے یہاں پر کیا البنتانی صالحتانی. حالت رفع میں ہے نا دونوں, ٹھیک ہے, بنتانی جی, بھی اتان الف نون کے ساتھ اور صالحتان بھی الف نون کے ساتھ, دونوں حالت رفع میں ہیں. وہ تو دونوں حالت رفع میں ہونی چاہیے, یہاں پہ ہم بار بار ریوائز کر رہے ہیں نا, خبر مبتدا دونوں بالکل حالت رفع میں ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہو رفع گیا. میں ہی ہوں گے. المسلم مفلح, مسلم فلاح پانے والا ہے, مسلمان فلاح پانے والا ہے. ٹھیک ہے, مسلم, المسلم مفلح, جی. اللہ احد, اللہ احد, اللہ ایک ہے. سورہ اخلاص کے آگے نا ٹرانسلیشن, قل هو اللہ احد, رائٹ. عہد, اللہ احد, احد ہوتا ہے, سٹاپ کرتے ہیں تو احد پڑھتے ہیں. جی, ٹھیک ہے, تو اللہ ایک ہے, خبر ہو گئی نا اللہ کے ایک بارے ہے. میں. پورا جملہ ہو گیا, ہم اللہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ احد ہے, وہ ایک ہے, اکیلا ہے. ٹھیک ہے. جی, اور اگر میں کہوں گرامیٹیکلی بتاؤ مجھے, تو آپ کہیں گی کہ اللہ مبتدا ہے
اور احد اس اور کی خبر ہے. خبر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. محمد رسول. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ محمد مبتدا، ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہاں ہے بھائی نہیں، جملے محمد میں؟ رسول اللہ نہیں، محمد رسول ہیں. اللہ کی وہ تو بس رسول اتنا ہے بالکل رسول ٹھیک. اللہ پڑھا سر ہاں ٹھیک ہے ٹھیک نہیں، ہے. اتنا رسول اللہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں محمد رسول ہیں. ہاں تو محمد محمد صلی اللہ مبتدا علیہ ہے وسلم اور رسول ہے. رسول ان کی خبر ہے. ہاں لیکن دونوں میں مجھے تنوین نظر آ رہا ہے، تو کیا دونوں نکرہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ نام ہے نا، اس میں علم ہے، ذاتی نام ہے. گڈ، بالکل بالکل، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو محمد ان پہ بے شک جزاک تنوین اللہ. نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پرسنل نیم ہے، ہمیں پتا ہے. تو پرسنل نیم پہ تنوین بھی ہو تو وہ معرفہ ہی رہتا ہے. تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پوری ہو رہی ہے نا ریکوائرمنٹ ہماری کہ یس دس از اے معرفہ. ٹھیک ہے. اور رسول جو ہے خبر اس کی، یعنی وہ نکرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. ٹھیک ہے. اب آ گیا جی آپ کی پسندیدہ بات، محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. صحیح اچھا، صحیح. اب اس میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو یہاں محمد جو ہے نا وہ مبتدا تو وہی ہے محمد، لیکن خبر جو ہے نا وہ دو پارٹس میں چلے گی، یعنی رسول اللہ. اگر اس کو آپ اچھا. سیپریٹلی دیکھیں تو یہ سیپریٹلی ذرا مجھے پہچان کے بتاؤ کیا ہے یہ رسول اللہ ہی وہ ہو جاتا ہے نا، اللہ کے مرکب رسول، اضافی. اضافی. اضافی کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اللہ کے ہاں کے نیچے کسرہ ہے، کسر ہے، حالت تو جر میں ہے نا اللہ، حالت تو جر میں وہ ہے. اس سے پتہ چل گیا. ہاں، اور میں ایک اور بات سب کو ریمائنڈ کرا دوں، یاد جی رکھیے جی. کہ جب بھی آپ کو کوئی اسم حالت جر میں نظر آئے گا نا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے ہاں کے نیچے کسرہ ہے اور یہ حالت جر میں نظر آ رہا ہے، تو اس کے حالت جر میں ہونے کے صرف اور صرف دو ریزنز ہوتے ہیں. صرف اور صرف دو ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مرکب جاری ہو، یعنی اس سے پہلے کوئی حرف جر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو تب وہ حالت جر میں ہمیں اسم نظر آئے گا. یا پھر دوسری ریزن ہوگی کہ مرکب اضافی ہے وہ، اور وہ جی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کوئی حرف جر تو نہیں ہے پیچھے؟ اللہ کے پیچھے کوئی حرف جر ہے؟ نہیں نہیں نہیں، نہیں ہے نا. تو رسول ہے پھر اس یہ، کا تو اسم ہے ہاں، نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسری ریزن سے آ رہا ہے، یعنی مرکب اضافی بنا رہا ہے. فرض کرو آپ کو پہچاننے میں ہوگا کیسے پتا چلا مرکب اضافی ہے نا. تو اگر آپ کو کبھی بھی کسرہ نظر آئے نا، یعنی حالت جر میں نظر آئے کوئی اسم، ٹھیک ہے، تو اس کی دو ریزنز ہوں گی، یا تو حرف جر ہوگا پیچھے، اور ٹھیک اگر ہے. حرف جر نہیں ہوگا تو پھر وہ لازم وہ اسم مضاف الیہ ہے کسی مضاف کا. ٹھیک ہے، تو مرکب اضافی بنا ہوا ہوگا، ٹھیک. اس وجہ سے وہ حالت جر میں ہوگا، مرکب اضافی ہو کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو یہاں پہ اب کوئی حرف جر تو نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے پھر دوسری ریزن ہے، اور دوسری ریزن کیا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. کلیئر؟ ہاں، تو اس لیے ہم نے جی جی رسول اللہ اللہ کا رسول. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہوئے کا کی کے لگتا ہے موسٹلی. ٹھیک ہے نا. اس کے اور ساتھ کیونکہ جوڑنا. پوزیشن جو شو ہوتی ہے، اضافت کا مطلب ہے تعلق قائم ہونا، ان کا اضافہ تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اچھا، تو پھر ہم اس کو گرامیٹیکلی اگر میں آپ سے پوچھوں اقصا، تو آپ کہیں گی کہ جی. محمد مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ ہی خبر ہے. خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ ہی مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، خبر بنے. مل کے خبر، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر مل بنے، کے یا یہ مرکب ہی محمد کی ایک خبر خبر ہے. بن رہے ہیں. جی بالکل، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ خبر ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. پوری اللہ کے خبر یوں رسول ہوئی ہے. نا. ہاں ہاں، تو جو خبر ہے نا، آپ دیکھیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہاں دیکھو ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، اور نوٹ میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مفرد بھی دونوں ہو سکتے ہیں اور مرکب سکتے ناقص بھی ہیں. ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پہ خبر جو ہے نا یہ مرکب ناقص ہے. کون سا مرکب ہے؟ یعنی مرکب ناقص مرکب میں مضاف یعنی مرکب اضافی ہے نا. تو مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں، یا تو مبتدا بھی مرکب ہو سکتا ہے اور نکرہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، اور خبر بھی مفرد بھی ہو سکتی ہے، اور مرکب بھی ہو سکتی ہے، اور پھر دونوں میں سے ایک مفرد اور ایک مرکب ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ہے. ابھی یہاں پہ کیا کیس ہے کہ مبتدا تو مفرد ہے، ایک مفرد ہے نا، محمد تو مفرد ہے، وہ سنگل ہے، اور رسول اللہ مرکب ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا، اب ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. دیکھو ہاذی، جی. یہ مؤنث ہے، سوری ہے نا، مؤنث.
جی اس میں اشارہ ہے نا. ہاں جی. کیا اور نکرہ ہے ہاذا اور کہ حاضر ہی ہوگا نا, ہوں وہ معرفہ ہی تھے نا. معرفہ ہے, ٹھیک ہے. اور سبیلی, حاضر ہی مؤنث کے لیے واحد ہے نا. سبیلی کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی یاد جڑی ہوئی ہے, وہ میرے کے طور پر آتی ہے, تو وہ بالکل. سبیلی میرا راستہ بن جائے گا. ہاں, تو سبیل جو ہے یہ مؤنث ہے, سبیل مؤنث ہے, اس لیے حاضر ہی لگا. تو اب یہ اگر میں آپ سے کہوں کہ سبیلی یہ گرامیٹیکلی کیا ہے, تو آپ کیا بتائیں گے مجھے؟ سبیلی, ہوں, تو یہ بھی تو وہی ہو گیا نا مرکب, نہیں بالکل بالکل, نہیں یس نہیں, یس یس, مرکب اضافی ہی ہے. بالکل بالکل, بارک اللہ فیک, اچھا, بالکل اضافت ہے نا اس کی. مرکب ساتھ, اچھا اضافی ایک تو اس فارم میں ہو سکتا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ جڑا ہو, اور اس صورت میں بھی جڑا ہو ہوا ہے سکتا ہے کہ ایک اسم ایک پروناؤن کے ساتھ جڑا ہو. پروناؤن کے ساتھ, اچھا اچھا, یہ بھی ٹھیک ہے مرکب ٹھیک ہے اضافی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے. تو ہوں, یہ مرکب اضافی مل کے خبر بنا, یعنی اسم اور یہ اس کا ضمیر مل کے خبر بن گیا, ٹھیک ہے. یہ مرکب اضافی خبر کے طور پر آ رہا ہے, ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے. رب راستہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, مرکب دیکھو, اضافی ہو گیا. الصوم جنتن, روزہ ڈھال ہے. ڈھال کا مطلب شیلڈ یعنی پروٹیکشن ہے. ہوں, الصوم خاص کر دیا اس کو, ٹھیک ہے, الف لام لگا کے. مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے نا, اور خبر اس کی نکرہ ہونی چاہیے. جنتن نکیرہ خبر ہے. ہوگی, کہ ٹھیک ہے. روزہ ڈھال جنت ہے. جنہ کا مطلب ڈھال یعنی شیلڈ. ڈھال, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. کافی ساری مثالیں ہیں انشاءاللہ آگے آپ لوگ جی دیکھیں. انشاءاللہ ہاں, کیونکہ لاسٹ کرتے منٹ ہیں. چل رہا ہے میرا, 1 منٹ رہ یہ گیا. ذرا تھوڑا, اچھا کیا کل کی کلاس ہماری, کل جمعہ ہے نا انشاءاللہ, تو جو ہمارا جی انشاءاللہ, ریگولر چھٹیوں سے پہلے ریگولر ٹائم تھا نا, یعنی پاکستان کے 11:40 اور قطر کے 9:30 9:40, اسی ٹائم پہ 9:40, انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی, ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ. ہاں, اور پھر کل ہماری کلاس ہے, پھر اس کے بعد اگلے جمعے کو ہوگی, اور پھر جمعے کے جمعے چلے گی, جب تک پھر کوئی گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی, اور جب تک پھر کچھ نیا ہم پلان نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اب ونس اے ویک ہوا کرے گی انشاءاللہ. کل ہے, اور پھر کل بھی ہم کچھ نیا نہیں کریں گے. کل ہم بس جتنا آج تک ہم نے پڑھا. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی, آج فرائیڈے ہے. آج فرائیڈے ہے. نہیں, آج تھرسڈے ہے. اچھا, تھینک کیا یو. ہو گیا, یہ وقت سے سوری آگے جا سوری, رہی ہیں. آپ کہاں ہیں دنیا کے کس شاید وہاں پہ فرائیڈے. تم کیا, I'm so sorry. نہیں پیاس سے. اچھا چلے ٹھیک ہے, بس پھر ہمارا لاسٹ منٹ چل رہا ہے, پھر وائنڈ اپ کرتی ہوں میں کلاس کو. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو کل کر انشاءاللہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اور پھر کل ہم اسی کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اگلے جمعے ہم پھر فعل کو شروع کریں گے, نیا چیلنج ورڈ کو شروع کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیں, سبحانک اللہ.